السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عرفان چودھری صاحب سب خیریت؟ اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعا ہے. آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے گاڑیاں چل رہی اپنی. ارے انشاءاللہ چلتی رہی. اور بتائیں. آج ہمارا ٹاپک ہے اذان عثمانی. اچھا بھائی، جمعے کی 2 اذان کا مسئلہ. ہاں، تو سب سے پہلے میں کچھ 2 منٹ کی گفتگو کروں گا، پھر آپ بات کریں گے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے بعد میں آپ بات کریں گے، پھر آپ. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. پھر کیسا ہوگا؟ ایسا یہ ہوگا، آپ اپنا جمعے کی اذان کے اوپر مکمل عقیدہ موقف آپ بتائیں گے، پھر ہم اپنا عقیدہ اور موقف بتائیں گے، پھر 1 منٹ آپ بولیں گے، 1 منٹ بھائی ہم بولیں گے، پھر 1 منٹ آپ بولیں گے، 1 منٹ ہم بولیں گے. چلو ٹھیک ہے، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے. جی بھائی بسم اللہ. ہمارا عقیدہ اور موقف اور عمل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، کہ تم لازم پکڑو میری سنت کو اور لازم پکڑو میرے خلفاء کی سنت کو. اور حدیث پاک میں ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 1 فرقہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا وہ 1 فرقہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے وہ فرقہ جنت میں جائے گا. تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جمعے کی 2 اذانیں ہیں، ایک اذان شروع میں اور ایک اذان خطبے سے پہلے. اور یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروائی، اور ہم اس حدیث کی بنیاد پر اس کو سنت مانتے ہوئے 2 اذان دیتے ہیں. اب آپ اپنا موقع بیان کیے، میں خاموش بیٹھوں گا. جی بھائی ٹھیک ہے بھائی، شکریہ ماشاء اللہ. بہت مطلب یہ آپ کا موقف تھا یا پورا آپ کا لیکچر تھا؟ اس کو تھوڑا مطلب سمجھنے میں مطلب کنفیوژن ہو گئی. خیر چلیے، ہم آپ کو اپنا ایک دم شارٹ فارم میں آپ کو اپنا عقیدہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو ابھی ایک مطلب بھائی وہ ایک آپ نے حدیث پیش کیا کہ مطلب 73 فرقے ہوں گے، اور تو مطلب صحابہ نے مطلب پوچھا کہ مطلب کون جائے گا، ٹھیک ہے، کامیابی والا کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی اليوم، یعنی کہ آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے نبی، اس کے بعد صحابہ. اللہ کے نبی نے پہلے اپنے آپ کو کہا میں تو پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے دور میں جمعے کے دن کتنی اذان ہوتی تھی، تو ہمیں پتہ چلے گا 1 اذان ہوتی تھی. اب اس کے بعد بھائی جو اسلام کا جو بیسک ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب جو 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں اذان ہوتی ہے. اذان کا معنی ہوتا ہے نماز کی دعوت دینا. ٹھیک ہے، اب اسلام کا جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم کی ایک ہی اذان ہوگی. اسی طریقے سے جو جمعہ تھا اس میں بھی اس کا جو بیسک ہے وہ ایک ہی اذان ہے. تو ہم لوگ بیسک کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو چالاکی کی اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو ان کی مطلب بھائی طریقہ تھا، ٹھیک ہے، ان کی جو مطلب ایک بھائی وہ سوچ تھی، حکمت تھی، آپ نے اس کو مطلب ساری امت کے اوپر تھوپ دیا ہے. اور جو مطلب یہ کام نہ کرے اس کو آپ لوگ بدعتی اور گمراہ اور صحابہ کو نہ ماننے والا، آپ الٹا سیدھا بھائی آپ اوپن بولتے رہتے ہو. جمعے کی جو بھائی 2 اذان والی جو حدیث ہے، سب سے پہلے وہ حدیث کا حوالہ آپ ہمیں دیجیے، یا اگر آپ کو ہلکا پھلکا اگر آپ کو کچھ مطلب پتا ہو، یاد ہو کہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں، کیا ہے، آخر وہ حدیث کیا رہی ہے اور آپ کا عمل کیا ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ میرا ایک سوال ہے آپ سے. سوال یہ ہے، کیا آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اذان دی تھی دوسری اذان دی تھی، اس کے آپ منکر ہو یا قائل ہو؟ میرا سوال ہے آپ سے. جی بھائی، تو میرا جواب بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جو اذان دے رہے ہیں وہی اللہ کے نبی کے دور میں بھی بھائی ہوتی تھی
اور وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی. میں نے آپ ٹھیک، سے سوال اب یہ کیا، آپ کی مسجد میں دو اذان ہو رہی ہے، تو بھائی یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے نا حدیث سے. میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو ظہری اذان شروع کروائی اس کے آپ منکر ہو یا قائل؟ تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے مطابق آپ کی بھائی یہ ناقص عقل کے حساب سے جو دوسری اذان اسٹارٹ کروائی، کیا ان صحابی نے اللہ کے نبی کی جو مطلب بھائی وہ دین تھا، قانون تھا، شریعت تھی، کیا اس کا انکار کر دیا؟ اللہ کے نبی کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہمت کر لی کہ مطلب بھائی وہ دوسری اذان مطلب اسٹارٹ کروا دی. اتنی بڑی معاذ اللہ گستاخی. توبہ توبہ توبہ. تو یہ کیسا عقیدہ ہے میرے بھائی آپ کا؟ آپ کیا بول لو، کیا پوچھ لو، آپ کو کچھ میرے بھائی کچھ عقل بھی ہے؟ آپ اصل میں صحابہ پر تہمت باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے نہیں، آپ کا عقیدہ یہ میرے بھائی. آپ میرے ٹرن مت بولیے نا بھائی، میں بول رہا ہوں. کیا اچھا سوری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ سے سوال کیا کہ انہوں نے جو دوہری اذان شروع کی اس کے آپ قائل ہو یا منکر؟ تو آپ نے بات کو گھما کے پھرا کے، جبکہ میں نے پہلے ہی اپنے موقف پر حدیث رسول بیان کی، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور ساتھ ساتھ میرے خلیفاؤں کی سنت کو لازم پکڑو. خلیفہ کون ہے؟ حضور کے زمانے میں کوئی خلیفہ نہیں بنا، حضور کی وفات کے بعد خلیفہ بنے. وہ ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، پھر عثمان خلیفہ بنے. اب انہوں نے جو دوہری اذان شروع کرائی، آپ اس کے منکر ہو یا قائل؟ اس کا جواب چاہیے. اگر آپ منکر ہو تو آپ بول دو کہ ہم نہیں مانتے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری اذان کروائی. ٹھیک ہے بھائی، ٹائم اپ آپ کا. سنو قائل ہو تو پھر بولو کہ سب ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو. اصل میں دیکھیے اوریجنل جو حدیث ہے اس کا علم آپ کو ہے نہیں دور دور تک. ٹھیک ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دوں تاکہ جو آپ لوگ عوام کو جو مطلب بھائی مطلب وہ دھوکہ دیتے ہیں جمعے کی 2 اذان کے تعلق سے، تو یہ عوام کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے بھائی، جو حدیث ہے وہ اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی وہ حضرت طائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں، ٹھیک، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی بھائی وہ جمعے کے دن پہلی اذان اس وقت ہوا کرتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تھا. مگر عثمان، ٹھیک ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی وہ دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو پھر ایک اور اذان کو رائز کیا گیا جو زہرہ کے مقام پر دی جانے لگی. اور امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ زہرہ ہے، یہ زہرہ ایک بازار ہے، مارکیٹ ہے مدینہ کا. اور یہ حدیث آتی ہے صحیح البخاری کتاب بھائی وہ جمعہ میں، اور حدیث نمبر 912. تو حدیث نمبر 912 کتاب الجمعہ میں جو یہ حدیث ہے، اس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آبادی بڑھ گئی تھی اور اذان بھائی وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، تو انہوں نے اس پہلی اذان کو باہر جا کے پہنچایا. انہوں نے کوئی وہ ڈبل اذان نہیں چالو کر دی. تو یہی پہ تو دھوکہ ہے. اب آپ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلیفاؤں کی سنت کو لازم پکڑو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد والی اذان کینسل کر کے زہرہ کے بازار میں اذان دلوائی تھی یا وہاں پر جو اذان ہو گئی تھی اور ایکسٹرا ایک اذان دلوائی تھی؟ یہ بتائیے آپ میرے کو. جی بھائی، آپ جو بار بار اصل میں آپ کے پاس دلیل ولیل کچھ ہے نہیں، آپ خالی ایک ہی چیز آپ نے سیکھ لی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو مطلب وہ لازم تھام لو. تو اگر لازم آپ کو تھامنا ہے تو جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اذان ہوتی تھی،
ایک اذان ہوتی تھی مسجد میں، ایک اذان ہوتی تھی بھائی وہ باہر بازار میں. تو آپ بھی لازم سنت پہ عمل کیجئے نا، جیسے اہل حدیث عمل کرتا ہے. ایک اذان ہماری بھائی اندر ہوتی ہے اور وہی اذان کی آواز اسپیکر کے ذریعے الحمدللہ بازار تک جاتی ہے. تو ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ تو دونوں اذان، ایک اذان مائک کے اوپر، ایک اذان امام کے پیچھے. تو یہ کون سی لازم سنت آپ نے پکڑ لی میرے بھائی؟ یہ تو کھلواڑ ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لازم پکڑ لو. تو لازم کیسے پکڑو گے؟ اپنی عقل سے پکڑ لو گے. کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلا کھاتے تھے تو آپ کہو گے کہ نہیں ہم سیب کھائیں گے؟ تو کیلا کھاتے تھے تو آپ بھی بھائی کیلے ہی کھاؤ گے نا. آپ کیلے کی جگہ سیب تھوڑی نہ کھا لو گے. اسی طریقے سے اگر ایک اذان بھائی وہ اندر ہوتی تھی مسجد کے اور ایک اذان باہر مارکیٹ میں ہوتی تھی، تو آپ کو اتنے ہی میرے بھائی صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنے کا شوق سوار ہے، تو ایک اذان آپ بھی مسجد میں دیجیے، ایک اذان آپ بھی باہر دیجیے مارکیٹ میں. تو وہ نہیں ہوگا. لیکن سنت کو توڑ مڑوڑ کے زبردستی سنت بنایا جائے گا، اس کو دین بنایا جائے گا. اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کی طرف دوڑو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو آپ کو اور ہم سے زیادہ اچھے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ لوگوں تک اذان پہنچ جائے. اس زمانے میں اسپیکر مائک نہیں تھا، تو انہوں نے اسپیکر مائک کی جگہ ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا اور اس آدمی کے ذریعے اذان کی آواز کو باہر مارکیٹ تک پہنچایا. تو یہ حکمت تھی. اب آپ بولیے. میں نے اپنا موقع بتاتے ہوئے حدیث بیان کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی. ارے اللہ کے بندے سن لیا میں نے. مطلب کیا ایک ہی حدیث آپ کو تبلیغ کی جماعت میں سکھا دی گئی ہے وہی آپ بولتے رہو گے؟ علیکم بسنتی. تو میرے بھائی لازم سنت تو پکڑو. ارے بھائی میرے ٹن میں کیوں بولے آپ؟ میرے ٹن پھر سے شروع ہوگا. بھائی اب آپ مذاق کر رہے ہو، مستی کر رہے ہو، آپ سیریس بات نہیں کر رہے ہو. یہ بہت سیریس ایشو ہے آج امت کا. یہ آڈیو پورے گروپوں میں جائے گی، لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے، میری بات بھی سنیں گے. آپ کی بات تو ایک ہی ہے نا، بس سنت لازم تھام لو. سنو اس کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ اتنے جذباتی ہو جاتے کہ میرے ٹن میں ہی بولنے پڑ جاؤ. میں آپ کی بات. اچھا بولو میرے بھائی، بولو میرے بھائی. کوئی دوسری نئی حدیث ہو، نئی بات ہو تو پیش کرو میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین. ارے میرے بھائی اللہ، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کو یاد رکھیے گا کہ لازم پکڑنا ہے. لازم کا مطلب ہو بہو جیسے صحابہ نے کیا، خلفاء نے کیا ویسے ہی. اپنی عقل نہیں لگانا. ٹھیک، اس چیز کو یاد رکھیے گا. اب آگے بولیے. پھر بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ نہیں، ہم نے آپ کو یاد دلا دیا کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ عرفان چودھری صاحب کہ بالکل لازم پکڑنا ہے سنت. پھر سے شروع ہوگا. اب میرا ٹائم پھر سے شروع ہوگا. جی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کو بھائی ابھی یاد رکھیے گا کہ لازم پکڑنا ہے. ہو بہو جیسے صحابہ نے خلفاء نے عمل کیا ویسے ہی کرنا ہے. اس کو کوئی نیا طریقہ نہیں دینا ہے. اب آپ بولیے. کیا بول رہا ہوں؟ آپ کے ٹن میں میں بولتا نہیں، لیکن آپ میرے ٹن میں بھائی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا. 1 منٹ آپ کا ٹائم چالو ہوتا ہے اب. لیکن چلو ٹھیک ہے. میں نے اپنا موقع بیان کرتے ہوئے حدیث پڑھی تھی. اپنے موقع پہ حدیث رسول بیان کی علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین. میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. تو ہم نے اہل سنت والجماعت حنفی شافعی مالکی حنبلی نے 1400 سال کی تاریخ میں اس سنت کو لازم پکڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اذان دی تھی، بازار میں دی ہو چاہے مسجد میں دی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. توبہ 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 معاذ اللہ. صحابہ کی عمل کی گستاخی. پھر بیچ میں بولے. آپ بولتے جاؤ میرے بھائی. جتنی گستاخی آپ کو کرنا ہے خلفاء کی کر دو. تو وہ اذان کو ہم نے لازم پکڑا اور آپ نے اپنے موقع پر ابھی تک کی دلیل نہیں دی. صرف قیاس. ابو بھائی اب تو مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں. چلیے بھائی ہمارا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی دیکھیے اصل میں یہ نا آپ کے عقل تو الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن علم آپ کو بالکل نہیں ہے. علم سے آپ پیدل ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ
खुलफा चाहे मस्जिद में काम करे या बाहर काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फिर वही चीज, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जो आपके मौकफ की अकीदे की दलील है कि मेरे मतलब खुलफा की सुन्नत को एकदम लाजिम पकड़ लो, तो लाजिम का माना क्या है कि जो मेरे भाई अपनी मर्जी से मानना है वैसा कर लें। यानी कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि भाई वो अफ्तार का जब टाइम हो तो या तो खजूर से कर लें या तो पानी से कर लें, तो आप कहोगे नहीं हम तो समोसे से कर लेंगे। भाई खजूर की क्या जरूरत है, हम समोसे से कर लेंगे, पिज्जा से कर लेंगे। भाई तो ये सुन्नत में नहीं आएगा। सुन्नत मतलब हू बहू अल्लाह के नबी ने खजूर से अफ्तार किया तो आपको भी खजूर से करना पड़ेगा। आप खजूर की जगह समोसे को, लॉलीपॉप को, बैगन को, इसको नहीं ले आएंगे। उसी तरीके से उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक अजान दी गई मस्जिद में, और उसी अजान को बाहर पहुंचाने के लिए एक आदमी अपॉइंट किया कि जाके बाजार तक अजान दे दो ताकि वहां तक भी अजान पहुंच जाए। तो आज वही काम अहले हदीस कर रहा है कि वो एक अजान भाई दे रहा है मस्जिद के अंदर और स्पीकर के जरिए वही अजान बाहर तक जा रही है। तो हम खुलफाए किस भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत को लाजिम पकड़े हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हैं। आपका तो अमली बातिल है। अब आप बोलिए। अरे अल्लाह के बंदे, हजरत उस्मान ने बाजार में एक आदमी भेजा, ठीक ठीक, वहाँ पर उन्होंने एक अजान दी, ठीक ठीक, एक मस्जिद में दी, ठीक, कितनी हो गई? 2 हो गई। हाँ, तो हम लोग कितनी दे रहे हैं? हम कितनी दे रहे हैं? 1 दे रहे क्या 2 दे रहे हो। अच्छा, स्पीकर में अजान देने से अजान 1 की बजाय 2 होती है, ये किसने कहा आपसे? हाँ, यही मैं आपको समझाने चाह रहा था। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हदीस के अल्फाज मैंने अभी आपको क्या पढ़े थे? अरे जवाब तो सुनो मेरे भाई, सवाल करते जा तो जवाब नहीं देने दे तो फिर मैं भूल जाऊंगा। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसमें अल्फाज था। अरे 1 मिनट मेरे भाई, जवाब दे लेने दो अल्लाह के बंदे, मैं फोन काटूंगा नहीं, आराम से बात करेंगे अपन भाई लोग, आराम से बात करेंगे। सुन तो लो जवाब मेरा, नहीं मैं भूल जाऊंगा मेरे भाई। सवाल करने दो मेरे को, सवाल तो करने दो। अरे सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, इम्पोर्टेंट पूछा है, ये मैं इसका जवाब देता हूँ। इरफान चौधरी भाई फिर यार ये भागने वाले रास्ते हो गए थे यार। इरफान चौधरी भाई बात असल में ये है, जो हदीस मैंने अभी आपको पढ़ी थी सही अल बुखारी की किताबुल जुमा की हदीस नंबर 912 की, कि मदीना में आबादी बढ़ गई थी। आबादी बढ़ने की वजह से अजान की आवाज भाई वो मार्केट तक, बाजार तक जा नहीं रही थी। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी पहली अजान की आवाज को पहुंचाने के लिए एक आदमी रखा, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस आदमी की जगह स्पीकर को रख लिया। तो सुन्नत पे तो अमल हम कर रहे हैं ना, आपका अमल कैसे हुआ? आपकी तो दोनों अजानें मस्जिद के अंदर हैं, बाहर मेरे भाई अगर आप भी आदमी भाई वो बाजार पे बैठो, रोड पे अजान दिलवाओ, तो हम कहेंगे वाकई भाई खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ा हुआ है। लेकिन ये कैसा होता है कि मतलब नाम बदनाम हो रहा है उस्मान गनी, ठीक है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का, और अमल आप कर रहे हो अपने मसलक का, तो ये दोगलापन है मेरे भाई। खत्म हो गई बात। हाँ, तो जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए कि दोनों अजान आपके वहाँ मस्जिद में क्यों होती है? मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीकर पे अजान देने से अजान 1 के बजाय 2 हो जाती है, किसने बोला आपको? स्पीकर पे अजान देने से 1 के बजाय 2 हो जाती है अजान, ये किसने बोला आपको? जवाब दूं? हाँ दो। हाँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था आपकी अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। एक अजान में दे रहा हूँ जो मेरी अपनी आवाज में है, ठीक, और एक आवाज आ रही है स्पीकर से बाहर की तरफ, तो 2 आवाजें हुई ना, तो 2 अजान हुई ना। तो फिर हर नमाज में 2 अजान होती है तुम्हारी मस्जिद में? तो वो तो हो ही रही है मेरे भाई। लेकिन अल्लाह के नबी के जमाने में तो हर नमाज में 1 ही अजान होती थी। क्यों? और जो बाहर तक आवाज जाती थी वो? अरे यार, अरे अक्ल से पैदा, यहाँ पे बात है अजान की आवाज को बाहर पहुँचाने का, वो मैं समझा रहा हूँ। अब समझ के भी अनजान कर रहे हो तो मेरे भाई। सुनो, आपका दावा ये है कि अजान स्पीकर पे देने से अजान 1 के बजाय 2 हो जाती है। तो भाई आवाज 2 जो आती है, एक आवाज जो बाहर जा रही है, ठीक है। अरे भाई आवाज 2 हो जाती है, मतलब तो 2 अजान ही हुई ना वो। अरे तो फिर वही चीज,
अजान तो एक ही है ना, आवाजें पहुंचाने के लिए उसको दो बनाया जा रहा है ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। चलिए आपको बताते हैं, जैसे कभी कदार जुमे की नमाज होती है, ठीक है, तो जुमे की नमाज में कभी कदार तो भाई वो लाइट होती है, लाइट चली जाती है, रुको तो सही। लाइट चली जाती है तो इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं, तो पीछे वाला आदमी और तेज अल्लाह अकबर कहता है ताकि ऊपर तक आवाज पहुंच जाए। तो वो अल्लाह अकबर एक होता है या दो होता है? वो एक ही अल्लाह अकबर होता है, लेकिन उसको पीछे पहुंचाने के लिए। अब बात समझ में आई? स्पीकर में देने से आजान दो हो जाती है। अरे मेरे भाई अल्लाह के बंदे, फिर वही चीज देखो, हद धर्मी भी मत आइए इरफान चौधरी भाई, इत्मीनान से बात सुनिए। जब जुमे की जब वो नमाज होती है, कभी कदार भाई वो लाइट चली जाती है, पब्लिक बहुत ज्यादा होती है, तो इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो पीछे एक आदमी होता है, वो भी जोर से अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, ताकि पीछे वालों तक आवाज पहुंच जाए। तो वो दो अल्लाह अकबर नहीं होंगे, वो एक ही अल्लाह अकबर होगा, लेकिन वो अलग अलग